بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء في التسلیم علی الصبیان. حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی البصری قال حدثنا ابو غیاث سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن سیار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم فقال ثابت كنت مع أنس فمر على صبيان فسلم عليهم وقال أنس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. حدیث پاک کے درس میں اسلامی آداب زندگی سے متعلق بات چل رہی ہے. آج کی جو حدیث پاک ہے اس کا موضوع ہے کہ سلام کرنا بچوں کو، یعنی اگر سامنے بچے آ جائیں، بچوں سے مراد یعنی کم از کم جو سمجھ بوجھ شعور رکھتے ہوں، تو سلام کی سنت بچوں کو کرنے سے بھی پوری ہو جاتی اور ان کو بھی کرنا چاہیے. اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں وہ ہے سیار نام ہے ان کا، سین یا الف را، سیار. وہ فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا اپنے استاذ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ. یہ تابعی ہے، بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ ثابت بنانی یہ تابعی ہے. یہ اپنے شاگرد سیار کے ساتھ جا رہے تھے. فمر علی صبیان، ان کا گزر ہوا کچھ بچوں پر، ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے. فسلم علیہم، تو حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ نے ان بچوں کو سلام کیا، یعنی تابعی نے ان بچوں کو سلام کیا. فقال ثابت، پھر حضرت ثابت کہنے لگے، کنت مع انس رضی اللہ عنہ، اسی طرح میں ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا. اب آپ بتائیں حضرت انس کون ہے؟ صحابی. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ وہ صحابی ہیں. تو اب تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے استاد صحابی حضرت انس کے ساتھ جا رہا تھا. فمر علی صبیان، اسی طرح ہمارا گزر ہوا بچوں کے پاس سے. فسلم علیہم، تو میرے استاد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان بچوں کو سلام کیا. وقال انس، اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. فمر علی صبیان، تو آپ کا گزر ہوا بچوں کے پاس سے. فسلم علیہم، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان بچوں کو سلام کیا. حدیث کی خوبصورتی دیکھیں دوستو. کاش امت قرآن اور حدیث سے جڑ جائے، ان کی تربیت ہو جائے گی. اب اس حدیث کے اندر کتنی اہم بات سامنے آ گئی. ایک بات تو حدیث کے درس میں مستقل چل رہی ہے جو سلام کرنے سے متعلق ہے، کہ سلام سنت ہے، اس کا اجر ہے، اس کی فضیلت ہے. اور یہ بات بھی آئی کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک بڑا شخص جا رہا ہو اور سامنے بچے ہوں، کھیل رہے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، تو یہ انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بچہ مجھے پہلے سلام کرے، بلکہ ہم کیا کریں؟ پہل کریں. ہم پہل کریں گے اور ہم بچوں کو پہلے سلام کریں، تو ایسا کرنے سے بھی جو سلام کی سنت ہے اور سنت کا جتنا اجر ہے وہ ہمیں پورا حاصل ہو جائے گا. بات سمجھ گئے دوست؟
یعنی اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی یہ تو بچے ہیں کھیل رہے ہیں، یہ کیا مکلف تو ہے نہیں، نابالغ بچے ہیں، تو ان کو سلام کرنے کا شاید کوئی فائدہ ہی نہیں ہو. تو بعض لوگ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، چلیں بڑوں کو سلام کرتے ہیں لیکن بچے اگر آ گئے تو بچوں کو ہم سلام نہیں کرتے، ان کو بائی پاس کر کے گزر جاتے ہیں. تو ایک بات تو حدیث سے سمجھ میں آئی کہ جس طرح بڑوں کو، بالغین کو، سمجھداروں کو سلام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بھی سلام میں پہل کر لے، تو سنت بھی ادا ہوگی، سنت کا اجر بھی ملے گا. ایک بات. دوسری سب سے اہم بات جو حدیث پاک سے سمجھ میں آئی وہ ایک تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی یہ بچے آج کے بچے ہیں، کل تھوڑی بچے، کل کا تو مستقبل ہے، کل کے معمار ہیں، کل کے بڑے ہیں، کل کے کام کو سنبھالنے والے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے آپ ان بچوں کی تربیت میں ان کو کیا سکھاتے ہیں. یا تو گالم گلوچ کریں، یا ان کے سامنے گانے پڑھیں، یا بیکار بے مقصد غیبتیں کریں بچوں کے سامنے، لا یعنی باتیں کر لیں، تو وہ ذہن ہے جو سیکھ رہا ہے اس وقت، وہ مشین ہے، وہ سیکھ لیں گے. اس لیے آپ دیکھ لیں بعض بچے کتنے باادب ہوتے ہیں اور بعض بچے کتنے خطرناک ہوتے ہیں. ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بڑے کان پکڑتے ہیں، کہتے ہیں اتنا چھوٹا بچہ، اس کو یہ گالی کس نے سکھائی، اتنا چھوٹا بچہ، اس نے اتنی نامناسب بات کیسے کی. ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں تو سیکھ کر نہیں آیا، اس کو ماحول نے سکھا دیا. جو بڑوں کو بولتے ہوئے سنا بچے نے وہی چیز محفوظ کر لی. اس لیے شریعت نے رہنمائی کی، منع کیا ماں باپ کو، زوجین کو، شوہر بیوی کو منع کیا کہ اپنے ناسمجھ بچوں کے سامنے بھی کوئی ایسا عمل، کوئی حرکت نہ کریں. اس لیے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھتا ہے. یہ شریعت کہتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. اور ہم دنیا جہاں کی لڑائیاں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. شوہر بیوی لڑ پڑے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ بچے سن رہے ہیں، جو منہ میں آیا وہ ان کے سامنے پوری گردانیں پڑھ لی. روز کی لڑائیاں بچوں کے سامنے ہو رہی. خاندان میں کسی سے الجھ کے آئے تو ان کا نام لے لے کر بچوں کے سامنے لڑیں گے، تو وہ بچہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے چچا ایسے ہیں، میرے ماموں ایسے ہیں، میری پھپھی ایسی ہیں، میرے دادا ایسے ہیں. یہ ان کو اور کوئی تھوڑی سکھاتا ہے، یہ تو ہم سکھاتے ہیں نا ان کو. پہلے زمانے کے جو سمجھدار ماں باپ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ یہ معاملات آج ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن وہ بچوں کو کیا کہتے تھے، جاؤ بیٹا باہر کھیلو، جاؤ کمرے سے نکل جاؤ، آپ لوگ بڑوں کی باتوں میں نہیں آتے. تو آج تو ان کو بٹھا کے ہم سارے معاملات کرتے ہیں، سب چیزیں ان کے سامنے، اس نے وہ سیکھنا ہے نا. تو اگر انہی بچوں کو سلام میں پہل کیا جائے اور بار بار السلام علیکم کہا جائے، یہ بچہ سلام سیکھ رہا ہے، یہ سنت سیکھ رہا ہے، اس کی اسلامی اور دینی تربیت ہو رہی ہے. دوستو ماحول تو خود بنانا پڑے گا، تربیت آپ نے کرنی پڑے گی. لہذا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ باادب ہو، آپ کا بچہ بڑوں کی نظر میں قابل تعریف ہو، آپ کے بچے کو بڑے دعائیں دیں، اس کے لیے ذکر خیر کریں، آپ اس کی صحیح تربیت کریں. اس لیے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم آپ کے ساتھ جب بھی جا رہے ہوتے اور سامنے بچے آ جاتے تو آپ 3 کام فرماتے. کتنے کام؟ 3 کام. سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے، ایک بات. دوسرا، جب بچوں کے قریب پہنچتے تو ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے. تیسرا، ہاتھ رکھنے کے بعد ان بچوں کو برکت کی دعا دیتے. یہ دین ہے دوستو، یہ اسلامی آداب معاشرت یہ ہے کہ ہماری زندگی اس طرح گزرے. یہ بھی مبارک سنتیں ہیں، یہ بھی آج ہمیں سیکھنی پڑے گی. بڑوں کو، مستورات کو
سب کو یہ چیزیں سیکھنی ہے، آج ماحول بنے گا، وہ نہیں ہے جا رہے ہیں تو گنگناتے ہوئے جا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، کوئی معاملہ ہوا ہے تو بچوں کے سامنے وہ سنا رہے ہیں۔ بچے نے گانے سیکھنے، بچے نے ڈانس سیکھنا ہے، اچھل کود سیکھنی ہے، گالیاں سیکھنی ہے۔ جو ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے انسان کی، سیاسی سوچ ہے، کوئی رجحان ہے، وہ من وعن جا کے ہم بچوں کے ذہنوں میں انڈیلتے ہیں۔ اب وہ بچہ نہ وضو کا ہے، نہ استنجا کا ہے، نہ طہارت کا ہے، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ گھر کا سامان لانے کا ہے، لیکن اس بچے کو یہ ضرور ہم نے بتا دیا کہ بھئی آپ کا لیڈر کون ہے، آپ کا فیوریٹ کیا ہونا چاہیے، اور وہ لیڈر اور وہ فیوریٹ اور وہ آئیڈیل کوئی نہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ گزشتہ کل جن کا یوم وفات تھا خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، نہ اللہ والے بزرگ ہیں، نہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب ہیں، وہ نہیں۔ ان کے ذہنوں میں بھی وہ آئیڈیل بٹھا دیے جو میری ایک ذاتی سوچ ہے، اور اس کو بھی بتا دیا کہ اس کے علاوہ اگر کسی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو پھر آپ کے منہ میں جو آئے بول دیجئے گا، کوئی مسئلہ بھی نہیں، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، آج تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن کل یہ بچہ بڑا ہو کے ہمارے بڑوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، خاندان کے بڑوں کے لیے، گلی محلے کے بڑوں کے لیے بھی اچھے الفاظ نہیں کہے گا۔ تربیت کے وقت کو ضائع کرنا یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کر لے ضائع۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک سب سے پہلا جو سبق ملا کہ بچوں کو بھی سلام میں پہل کریں تو سنت ادا ہوگی، سنت کا اجر ملے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ آپ صرف سلام نہیں کر رہے، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ ان بچوں کو مستقبل بنانے جا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا آپ مسلمان ہو، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آپ جس سے بھی ملو گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے سلام کرو۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے، چھوٹے سے معصوم بچے لیکن آتے ہیں فوراً جا کے مہمانوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ تو ان کو کسی نے سکھایا نا، ان کی تربیت کی، تو آپ ان کو یہ سکھا دیں تو وہ بچے سیکھ جائیں گے۔ اور بڑوں کو چاہیے کہ ان تینوں سنتوں کو ہم یاد رکھیں، آج خاص طور پہ جو بڑی عمر کے بزرگ ہو وہ بچوں کو سلام بھی کریں، ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں، ان کو برکت کی دعا بھی دیں، یہ سمجھ کر تینوں کام کریں کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں، اور میں اس بچے کے حق میں عمر میں بڑا ہوں، بزرگ ہوں، میں بھی ان تینوں سنتوں کو پورا کر لوں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اگر آپ نے حدیث پر غور کیا تو ایک عجیب بات ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ راوی ہے، وہ سیار نام لیا آپ کے سامنے، یہ تبع تابعی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے استاذ ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ تابعی ہے۔ ثابت بنانی تابعی اپنے استاذ صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، اور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے استاذ بلکہ پوری کائنات کے استاذ، معلم انسانیت، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ دین منتقل ہوا ہے سینہ بسینہ، عمل بعمل، محفوظ طریقے سے۔ یہ نہیں تھا کہ میں کہوں کہ جی یہ عمل میں نے کیا ہے لہذا میرے چھوٹے کو لینا چاہیے، نہیں۔ بڑے جب چھوٹوں کو سکھاتے تھے تو ان سے کہتے تھے میں یہ اس لیے آپ کو سکھا رہا ہوں کہ میں نے اپنے استاذ اپنے بڑے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھے میرے استاذ نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے بڑے استاذ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ذہن سازی ہوئی، ایک تربیت ہوئی، ایک بات منتقل ہو گئی کہ دین وہی بنے گا، سنت وہی کہلائے گی، شریعت وہی بن سکتی ہے جس کی ایک سند آپ کے پاس ہوگی، جو محفوظ طریقے سے آپ کے پاس آئے گی۔ قصے کہانیوں سے ہمیں دین نہیں ملتا دوستو،
اس لیے حدیث کی سند ہے جو ہم ہر حدیث میں پڑھتے ہیں نا، آپ شروع میں سنتے ہیں حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان. آج بھی ایک طالب علم جب حدیث پڑھتا ہے، اب مدارس میں ختمات بخاری شریف کا سلسلہ آ رہا ہے، آپ کی مسجد میں بھی انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کب ہے؟ بدھ کے دن انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب کو آنا ہے انشاءاللہ. اور یہاں سے ماشاءاللہ 18 علماء فاضل ہو رہے ہیں، 7 مفتیان فاضل ہو رہے ہیں. یہ آپ کی محبتیں، محنتیں. تو آپ دیکھیں گے اس میں طالب علم آخری حدیث کی عبارت پڑھتا ہے تو وہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ وہ اپنے استاد سے شروع کرتا ہے. وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، میں نے حضرت مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، انہوں نے حضرت مولانا عبدالحق نافع گل سے، انہوں نے حضرت شاہ انور شاہ کشمیری سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے، انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے حضرت شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے حضرت شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک سند ایک ہے، ایک طریقے سے. ایک ایک فاضل، ایک ایک فارغ ہونے والے طالب علم کے پاس حدیث کی پوری سند موجود ہے. دین محفوظ ہے، اسی طریقے سے آیا ہے دوست. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ عمل کیوں آپ کر رہے ہیں، بھئی یہ کرنا چاہیے اس طرح. ہمیں وہ کرنا ہوگا جو ہمیں صحیح سند کے ساتھ جو دین ملا ہوگا، اور ہم اس یقین کے ساتھ جو دین علماء سے سنتے ہیں نا، اس پر آنکھیں بند کر کے مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اکابر علماء ہیں انہوں نے دین کو محفوظ طریقے سے لیا ہے اور محفوظ طریقے سے ہم تک منتقل کیا. اس بارے میں اگر کوئی ہمیں بدظن بدگمان کرے تو ہم اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے دوستوں. اس لیے علماء سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر کے ساتھ جڑ کر چلیں. اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.